خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں خدا کا خادم پاسٹر خالد آپ کی خدمت میں خدا کی آواز کو لے کر پہلے کی طرح حاضر ہوا ہوں، اور ہم رسولوں کے اعمال اور اس کے 16ویں باب کی 25ویں آیت سے شروع کیا تھا، اور اب ہم رسولوں کے اعمال اور اس کا 16واں باب اور اس کی 30ویں اور 31ویں آیت مقدسہ آج صبح اس جگہ پر تلاوت کروں گا۔ بڑے ادب کے ساتھ اس کو سنیں اور اس پر توجہ دیں۔ یعقوب رسول کے خط میں لکھا ہے کہ محض سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو۔ آج ہم اس خدا کے کلام کی تلاوت سنیں گے اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب سمجھدار ہیں اور ہم سب اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں۔ جیسی میں سمجھ رکھتا ہوں ایسی سمجھ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں سب سے عقل مند ہوں، اور مجھے سمجھانے میں جو قوت ہے ایسی قوت کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ بڑی بڑی باتیں ہم کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر جو قید خانہ کا داروغہ تھا، 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پالوس اور سیلاس کے آگے گرا ہے، وہ کھڑا نہیں رہ سکا۔ خدا کے لوگوں کے سامنے جو حقیقی خدا کے پرستار اس کے آگے جھکنے والے ہیں، ان کے آگے کھڑا نہیں رہا جا سکتا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ گر پڑا ہے، گر گیا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا ہے؟ اور انہیں باہر لا کر کہا، ان سے کہتا ہے، اے صاحبو، میں کیا کروں؟ اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ اب اس کو نجات کی سمجھ آ گئی ہے، اور کہتا ہے کہ اے صاحبو، میں کیا کروں؟ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر میری نجات ہے تو وہ ان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس میری نجات نہیں ہے۔ اگر مجھے نجات کے بارے میں بتا سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں تو یہ شخص ہیں، کوئی اور مجھے نجات نہیں دے سکتا۔ میں کیا کروں؟ رو رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، اور ان سے کہہ رہا ہے، مجھے نجات کی ضرورت ہے۔
میں نجات کیسے پا سکتا ہوں؟ کیسے؟ مجھے کچھ مشورہ دیں، مجھے کچھ بتائیں۔ تو آج میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں کہ ایسے خدا کے خادموں کو ڈھونڈیں جو خالص ہیں، جو پاکیزگی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر کہیں دور بھی جانا پڑے تو نہ ڈریں، کرایہ بھی لگانا پڑے تو نہ ڈریں، بلکہ ایسے خادم ڈھونڈیں جو خالص ہیں، جو پاکیزہ ہیں، جو خدا کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں بچیں ایسے لوگوں سے۔ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے خادم ہیں، لیکن وہ خدا کے آگے نہیں جھکتے، وہ اور باتوں کے آگے جھکتے ہیں۔ روپیہ پیسہ کو ہی وہ خدا سمجھتے ہیں، اور بھی ان میں بہت کچھ پایا جاتا ہے۔ جانیں، پہچانیں، سمجھیں اس بات کو۔ اگر دور بھی جانا پڑے ایسے خادموں کے پاس عبادت کے لیے تو جائیں ان کے پاس۔ نجات کس کے پاس ہے؟ نجات تو مسیح ہی کے پاس ہے، لیکن جو مسیح کے خادم ہیں، جو مسیح کے ساتھ وفادار ہیں، ڈھونڈیں ان کو۔ اور میرے عزیزو، اس دروگا کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو نجات دینے والے کے ہیں، اس کو سمجھ آ گئی ہے، اور کہتا ہے اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ اب دروگا پلوس اور سیلاس کو باہر لے آیا ہے، اور اس کے لیے ان کو باہر لانا بہت مشکل کام تھا۔ لیکن جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے اور اس کی زندگی سے ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس خوف میں ہیں، میں اس خادم کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ اس کی بڑی پہچان ہے، اور اس کو بڑے لوگ جانتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں، MNA جانتے ہیں، منسٹر جانتے ہیں، اس کی رسائی تو وزیر اعظم تک ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور جب بھی کوئی پرابلم بنتی ہے یہ مجھے چھڑا لیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بدنی نجات تو آپ پا لیتے ہیں، لیکن روحوں کی نجات کا منبع اور روحوں کی نجات دینے والا ایک ہی ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اور جو یسوع کے خادم ہیں ان کو ڈھونڈیں تاکہ آپ نجات پا سکیں۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزو، جب اس نے کہا ہے اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو نہ جانتا ہو، لیکن خدا کے خادم
خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتانے سے نہیں ڈرتے۔ وہ مارے جاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے ہیں تو اس کے بارے میں ہی بتاتے ہیں۔ ہاللیلویہ! اور اس سے کہتے ہیں خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میرے عزیزو، ہر ایک شخص کو نجات کی ضرورت ہے، ہر ایک زندگی کو نجات کی ضرورت ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے تو ہم نجات پائیں گے۔ آج آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ پورے طور سے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور آپ نجات پائیں گے۔ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ ایمان لاؤ اور معجزہ پاؤ۔ اور آج میرے عزیزو، میں آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو حقیقی خدا کا خادم ہے، جس کو آپ جانتے ہیں، جس کے ساتھ یا جس کے پاس بے شک چند لوگ ہیں، اس کے ساتھ چلنا شروع کریں، تو آنے والے دنوں میں آپ خدا کی قدرت اور اس کے جلال کو دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! ریبا سی لورو تو لیبا پامانا رادا لی روزو شوبو روزو۔ ہاللیلویہ! میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا تاکہ آپ خدا کی قدرت اور اس کے جلال کو دیکھ سکیں۔ آسمان کے خدا یسوع مسیح کے عظیم نام سے تیری پاک حضوری میں آتا ہوں اور خدا میں دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں تک یہ میسج جاتا ہے، اس کو سنتے ہیں، ان پر اور ان کے خاندانوں پر تیری برکت ٹھہر جائے، تاکہ وہ زور اور قوت پائیں اور ان کو اپنے روح کی رہنمائی دے، تاکہ وہ جان سکیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، تاکہ وہ مضبوط خداوند تجھ پر ایمان لائیں اور نجات پائیں۔ ہاللیلویہ! خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور جب آپ کو برکت ملتی ہے یا آپ برکت پاتے ہیں، تو ضرور آپ کمنٹس سینڈ کریں تاکہ میرا ایمان بڑھے۔ اور آج میں آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے دعا کریں، تاکہ ہم خدا کی کلام کو سچائی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ سنا سکیں اور کلام سنانے میں خدا کا روح دلیری بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔